اگر پوچھنا ہے تو جناب خضر سے پوچھو کہ میرے غوث کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. اور غوث پاک کی شان حضرت خضر علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے کہ جتنی امتیں گزر چکی ہے ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں غوث پاک جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ امام مہدی تک پیدا ہو سکتا ہے. یہ حضرت خضر فرما رہے ہیں. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ خضر کے ہوش سے پوچھو کہ اللہ نے میرے غوث کو کیا شان عطا کی. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا. اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا. کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا. غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے. آپ غور فرمائیں وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا. عرضی پیش کروں گا. وہ سرہند میں ہے. غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتا چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے. یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے. کہتے ہیں کہ میں رات عرضی پیش کروں گا. وہ توجہ کریں. اسی لیے تو اشۃ اللمعات میں یہ اشۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح ہے اور اس کو لکھنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا ہے. اور یہ محدث کوئی معمولی محدث نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر میرے دین کی خدمت کرو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا, مدینہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا عبدالحق مدینے میں رہتے ہو اور میری یاد آتی ہے تو میرے مزار پر آتے ہو. ہند جا کر دین کی خدمت کرو. جب وہاں میری یاد آئے گی سر جھکا لیا کرنا, میرا دیدار کر لیا کرو. وہ محدث دہلوی اشۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ شیخ عبدالحق جیسا محدث جس کے علم حدیث پر کیا اپنے کیا پرائے سب کو ناز ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ تو شیخ عبدالحق ہے. ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث شاید ہی دنیا میں کوئی ہوا ہوگا. ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں جیسے سورج اور چاند کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ویسے عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ نہ ماننے والا آدمی بھی میرے غوث کو مانتا ہے, میرے غوث کی ولایت کا انکار نہیں کرتا کیونکہ جانتا ہے کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل نہیں. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بیٹو اگر رات کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا. صبح ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. صبح کو پھر مولوی صاحب آئے. حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا. بیٹوں نے عرض کیا ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی, کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی, آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں, کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا. بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے. پوری رات کے اندر میرے غوث نے جہنمی کو جنتی بنا دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. یا غوث اعظم اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دیجیے.
کیونکہ اللہ نے آپ کو تقدیر کے دفتر پر اختیار عطا فرمایا ہے. اور یہ ایک ہی بات نہیں، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں. غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں. آئیے وقت تو تھوڑا سا ہے، ایک بات اور عرض کروں. غوث اعظم تقدیر بدلتے ہیں. ہم سنی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں لیکن تقدیر سے پریشان نہیں. جس کے مقدر میں غوث پاک جیسا پیر آیا ہو اس کو تقدیر سے خوف کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرے غوث کی شان ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر. پیر و مرشد نے آنکھوں کو بند کیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا، بہت دولت عطا کرے گا، منافع خوب ہوگا. لیکن جب تو لوٹ کر کے آئے گا تو راستے کے اندر تجھے ڈاکو ملیں گے اور ڈاکو قتل کر دیں گے، تیرا قتل ہو جائے گا، تیرا مال چھین لیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیفیت تھی. اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی ان کے پیر و مرشد نے کہا ایک کام کرو سفر پر نہ جاؤ. لیکن آپ جانتے ہیں تاجروں کا حال کیا ہوتا ہے. تاجر کے لیے بڑی قیمتی چیز مال ہوتا ہے. اگر پیر نے منع کر دیا کہ لیکن یہ بھی کہا کہ تیرے مقدر میں بہت سا مال لکھا ہے، اس سفر میں منافع بہت ہوگا. وہ تاجر تھا، رکنے والا کہاں تھا؟ اس نے سوچا پیر و مرشد منع کرتے ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بغداد میں رہتا ہوں، یہاں پیر کے علاوہ پیرانے پیر بھی موجود ہے، اس سرزمین پر پیرانے پیر بھی بستے ہیں. چلو چل کر ان سے پوچھتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور کیا کروں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. پیر نے جو منع کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتایا. اللہ اکبر. کیفیت یہ تھی، ایسے عالم میں میرے غوث نے آنکھیں بند کی اور نگاہوں کو نیچے کیا، گردن کو نیچے کیا. فرماتے ہیں جا، اللہ تیری حفاظت کرے. پیر نے منع کیا، میرے پیرانے پیر نے اجازت عطا کر دی. اللہ اکبر. تاجر نکلا، سفر پر روانہ ہوا. پیر کے کہنے کے مطابق اس کو بہت مال ملا، بہت منافع ملا. خوشی خوشی واپس آ رہا تھا. راستے میں ایک جگہ پر مال بھول گیا اور تھوڑی دور آ کر کے سو گیا. جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ بہت سے ڈاکو آتے ہیں اور آنے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا مال چھین لیتے ہیں. ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ کر جب وہ بیدار ہوا تو اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا. لیکن وہ خوش تھا، تکلیف بھی تھی، خوف بھی تھا، لیکن ایک طرح کی خوشی بھی تھی کہ میں نے خواب تو دیکھا ہے، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جب مال دیکھا تو مال نہیں ملا. پتا چلا کہ مال وہ کہیں پر بھول چکا ہے. وہاں گیا تو مال موجود تھا. مال لے کر کے جلدی جلدی شہر بغداد کی طرف روانہ ہوا. جب بغداد معلیٰ کے قریب پہنچا تو دل میں خیالات آتے تھے، پہلے پیر سے ملاقات کروں یا پہلے پیرانے پیر سے ملاقات کروں. پیر نے تو منع کیا تھا. اللہ اکبر. راستے کے اندر پیر مل گئے. فرمایا جلدی جا، سب سے پہلے پیرانے پیر غوث اعظم سے جا کر ملاقات کر. جب وہ وہاں پہنچا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. حضور میں آ گیا، خیریت کے ساتھ واپس آیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا حضور میرے پیر نے منع کیا تھا، آپ نے اجازت دے دی. میرے پیر کہتے تھے کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ لوح محفوظ پر یوں ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. حضور لیکن آپ نے اجازت دے دی. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے پیر نے سچ کہا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کی تقدیر بری ہوتی ہے تو میں اس کو خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں. میرے ماننے والے سے میں اس کی تکلیفوں کو خواب میں پلٹ کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں. یہ میرے غوث کی شان. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، تقدیریں بدل دی. ایک مرید تھا آپ کا، صبح کے وقت فجر کے وقت ہانپتے کانپتے آیا. کہا حضور آج میں نے خواب دیکھا، بتانے کی ہمت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ میں نے 70 اجنبی عورتوں سے زنا کیا اور زنا والا خواب دیکھ کر مجھ پہ غسل کی حاجت ہوئی. فرماتے ہیں ڈر مت، میں نے رات تیری تقدیر جب پڑھی تو اپنے اللہ سے کہا اللہ میرا مرید ہو کر یہ زنا کرے گا، جب زنا کرے گا تو جہنم میں جائے گا. میرے قریب میری خاطر
میرے اس مرید کی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر تیرے لیے جو حقیقت میں یہ زنا کرنے والا تھا 70 اجنبی عورتوں سے، اس کو خواب میں دکھا دیا جائے اور حقیقت میں اس کو زنا سے بچا لیا جائے۔ تو غوث پاک فرماتے تیری تقدیر اس طرح بدلی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے کہنے لگے کہ غوث پاک وہ ہیں جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، غوث پاک وہ ہے جن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، بیان سے باہر ہے ان کی عظمت۔ ارے اعلیٰ حضرت جیسا جس کے بارے میں یوں کہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کوئی کیا جان سکتا ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک بیان کرتے، خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے آپ کے ایک مرید اور خلیفہ تھے حضرت شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سونے لگے۔ اب عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب مقرر بیچارہ تقریر کر رہا ہو، پورے شباب پر تقریر، اور کوئی سو جائے تو وہ برا مان جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ سو رہے ہیں، تو کبھی کبھی لوگ اس کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن لوگ غوث پاک کی تقریر میں سو جاتے تھے، اگر اپنی تقریر میں سو جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تو لوگوں کو اس طریقے سے فیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو غوث پاک کی تقریر میں وہ بھی ان کے خلیفہ سو رہے ہیں، یعنی کوئی معمولی عام آدمی نہیں، شیخ علی ابن ہیتی بہت بڑے ولی ہیں، سو رہے ہیں۔ لیکن میرے غوث کی شان، آپ منبر سے اترے اور شیخ علی ابن ہیتی کے آگے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا تو لوگوں کو تعجب تو ہوگا کہ پیر مرید، اور وہ بھی پیر نہیں، وہ پیرانے پیر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر۔ پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا، پوری محفل پہ سناٹا، سب حیران ہے کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، انہوں نے سرکار غوث پاک کو دیکھا، بیٹھ گئے اطمینان سے۔ آپ گئے، خطاب پھر شروع کر دیا، بیان پھر شروع کر دیا۔ جب خطاب اور بیان شروع ہوا، جب اس کے بعد اختتام ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضور آج آپ عجیب کام آپ نے کیا کہ علی ابن ہیتی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس سے پوچھو وہ کیوں سو رہا تھا اور کیا کر رہا تھا سوتے ہوئے۔ تو شیخ نے کہا حضور میں جو سو رہا تھا تو سوتے میں میں نے دیکھا کہ آپ کا خطاب سننے کے لیے سید الانبیاء تشریف لائے، امام الانبیاء آئے، مولا علی آئے ہیں، اور آقا علی مرتضیٰ سے کہتے علی دیکھو دیکھو اپنا بیٹا کتنا اچھا خطاب کرتا ہے۔ آقا داد دے رہے آپ کے خطاب کی۔ حضرت غوث پاک سے لوگوں نے کہا حضور یہ تو سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا جلوہ دیکھ رہے تھے، آپ ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے تھے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سوتے سوتے یہ نبی کا دیدار کر رہا تھا، میں جاگتے جاگتے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، میں حالت بیداری میں اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے سرکار غوث پاک کے ساتھ۔ غوث پاک خطاب کرتے ہیں تو آپ کے خطاب میں صرف میرے آقا نہیں بلکہ یہاں تک بہجت الاسرار کی روایتیں موجود ہے کہ انبیاء کرام بھی غوث پاک کے خطاب میں شرکت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اولیاء تو آتے تھے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ یہ شان سرکار غوثیت کی شان ہے۔ ان جیسا ولی قیامت تک، امام مہدی تک اب امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں گفتگو سمیٹتے ہوئے، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تم بمبئی کے کون سے فلیٹ میں رہتے ہو، وہ بغداد میں رہتے ہو، انہیں کیا پتا وہ تمہاری کیسی مدد کریں گے؟ تم جنگل میں ہوتے ہو، بیابان میں ہوتے ہو، محلے میں ہوتے ہو، وہ تمہیں کیا پہچانیں گے؟ نادانو سنو، قرآن ہے، قرآن سورہ نمل ہے، سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ المختصر یہ کہ ہدہد نے بلقیس اور تخت بلقیس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ آپ نے فرمایا خط لکھ کر کے اس کو بلا کر لیا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میرے دربار میں چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک ناپاک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس لاؤں گا۔
آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر نہیں چاہیے، اور جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ختم ہوتی تھی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ختم ہو جاتی تھی۔ صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کے وقت ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جنات کہہ رہا ہے کہ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، یعنی آدھے دن کے اندر، آدھے دن سے بھی کم میں۔ آپ فرماتے بہت تاخیر ہوگی، مجھے اور پہلے چاہیے۔ تو آپ کی امت کے ایک ولی عاصم ابن برقیہ کھڑے ہوئے کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ اب پلک جھپکتی کتنے ٹائم میں؟ اچھا ایک حیرت انگیز بات آپ توجہ فرمائیں، تفسیر کے نکات پر آپ توجہ کریں۔ حضرت آصف نے سلیمان علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ حدود سے پوچھ کر کے بتائے کہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کا ایڈریس کیا ہے، وہ کس محلے میں رہتی ہے، وہ کہاں رہتی ہے، اور محل کے اندر بھی جو ہے وہ تخت بلقیس بہت کمروں میں تالے لگا کر کے رکھا جاتا ہے، تو محل میں کس کمرے میں تخت بلقیس ہے یہ سب نہیں پوچھا۔ کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکے گی اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس جب پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، آصف جائیں گے کب؟ لائیں گے کب؟ جائیں تو پلک جھپک جائے، آئیں تو پلک جھپک جائے، اس سے پہلے تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں، اور لا کر پیش بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ جناب آصف گئے نہیں، وہی کھڑے کھڑے آپ نے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کب؟ پلک جھپکنے سے پہلے، 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت سے آپ نے لا کر کے پیش کر دیا۔ قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آصف کو، جو وہ ولی تھے نا، ان کو کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ کتاب، اب وہاں کتاب سے مراد مفسرین فرماتے زبور ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کون سی کتاب تھی؟ زبور تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں جس کو زبور کا علم ہو، جو زبور کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دیتا ہے۔ اب میرے غوث کی شان سنو، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، زبور سے افضل ترین کتاب، آخری اللہ کی کتاب قرآن کا علم ہے۔ وہاں ولی ہے، امتی ہے، صرف میرا غوث امتی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور رسول اللہ کا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ اور غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ حضرت آصف کو زبور کا جتنا علم ہوگا، لیکن غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں، غوث پاک کے ہم عصر ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کی تنقید سے شاید ہی کوئی محدث بچا ہوگا الا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ علم حدیث پر سن رہے تھے، ابن الجوزی بڑے بے باک محدث ہیں، سب پر تنقید کی، حتیٰ کہ امام بخاری پر ایسی تنقید کی کہ اس پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ یہاں اس کا وقت نہیں ہے، اور ابھی درس حدیث کی محفل چلتی ہے، شاید آگے کے درس میں آپ سنیں گے۔ وہ ابن الجوزی جس کے جرح و تعدیل کے معاملات سے امام بخاری جیسا نہ بچ سکا، غوث پاک پر بھی تنقید کرتے تھے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں اور یہ ہیں۔ غوث پاک کے خلیفہ تھے شیخ ابو العباس۔ شیخ ابو العباس کی ابن الجوزی سے دوستی تھی۔ ابن الجوزی سے کہا، ابن جوزی میرے پیر پر تم تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا پہلے دیکھ تو لو، ان کو سنا نہیں سنا، کبھی سن تو لو۔ بہت ٹال مٹول کیا، لیکن شیخ ابو العباس ان کو لے کر آئے۔ اس دن میرے غوث خطاب کرنے والے تھے، ایک کنارے کونے میں بیٹھ گئے دبک کر کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ سنیے، وہاں زبور کا علم ہے کتنا ہے کوئی وضاحت نہیں، لیکن یہاں میرے غوث کے علم القرآن کی شان کیا ہے۔
بہجت الاسرار شریف میں بھی ہے، ملا علی قاری نے بھی بیان کیا ہے، اور مختلف روایتیں ہیں، ہر روایت کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ مشہور روایت پیش کر رہا ہوں۔ ابن الجوزی جب بیٹھے، غوث پاک نے قاری سے کہا قرآن مقدس کی آیت پڑھو۔ قاری نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد میرے غوث نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں جب غوث اعظم نے قرآن کی پہلی تفسیر آیت کی بیان کی تو میں نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا، یہ جانتے ہو اس کی تفسیر؟ تو ابن الجوزی نے بڑی شان سے سر ہلایا، ہاں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، پھر میں نے ان کی طرف دیکھا، یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے 11 تفاسیر تک پہنچے۔ ابن الجوزی 11 تک کے کہتے تھے ہاں جانتا ہوں۔ میرے غوث نے 12ویں شروع کی۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں نے کہا یہ تفسیر جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی کہ 12ویں نہیں جانتا۔ وہ 12ویں پہ نہیں رکے غوث پاک، 13ویں بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 16ویں بیان کی۔ ہر ایک پہ میں پوچھتا یہ جانتے ہو؟ وہ گردن جھکا دیتے۔ یہ جانتے ہو؟ وہ گردن جھکا دیتے۔ ایک روایت کے مطابق 21 تفسیریں بیان کی، اور دوسری روایت کے مطابق 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن الجوزی تڑپنے لگے، علم اسے کہتے ہیں، علم یہ ہے۔ لیکن جب 40 تفسیر بیان کی فرمایا یہ تو علم ظاہر ہے۔ میرے غوث کا علم کتاب کی شان دیکھو، کہتے یہ علم ظاہر ہے۔ ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب یہ کہا قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ تو مجمع میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، چیخ اٹھنے لگی، بے ہوش ہو گئے، کوئی مر گیا۔ ابن الجوزی اٹھ کر آئے، غوث پاک کے قدم پکڑ لیجئے، معاف کر دیجئے اور اپنے غلاموں میں قبول فرما دیں۔ جس کو زبور کا علم ہو اور اتنا ہو جتنا اللہ نے دیا ہو، جب وہ پلک میں جھپکتے تختے بلقیس لا سکتا ہے تو جس کو قرآن کا اتنا علم ہو کہ ان کے زمانے میں اتنا کوئی قرآن جانتا ہی نہیں ہو تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت، اگر تو مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں، تجھے مصیبت آئے تو مجھے سچے دل سے پکارے، میں تیری مدد کے لیے پہنچ جایا کروں۔ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ صدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کس کو؟ ہم قادریوں کو۔ صدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ اور بھی باتیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غوث پاک سے ہماری نسبتوں کو اللہ استوار فرمائے، اور ان کی نسبتوں کے سہارے اللہ زمین کے اوپر